اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ابتداءً چند منتخب جھلکیاں۔ فیضان رمضان 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 رمضان۔ مدنی مذاکرے میں شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے مدنی پھولوں سے نوازا۔ رمضان رمضان رمضان۔ رکن شورا حاجی عبدالحبیب عطاری کی سنتوں بھرے اجتماع میں شرکت۔ رمضان رمضان رمضان۔ مدنی مذاکرے کی دعوت کا سلسلہ، بڑی نجی یونیورسٹی میں شعبہ تعلیم کے اسلامی بھائیوں کی کوشش۔ رمضان رمضان رمضان۔ ایصال ثواب مدنی حلقہ رکن شورا حاجی اظہر عطاری کے مدنی پھول۔ رمضان رمضان رمضان۔ اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ مدنی مذاکرے میں بھی شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے مدنی پھولوں سے نوازا۔ سری لنکا والوں نے کیا آپ کو مدعو تو یو کے والے بھی پیچھے نہیں تھے۔ ابھی آپ کو دکھاتے ہیں مدنی مذاکرے کا خوبصورت مدنی گلدستہ، جبکہ عاشقان رسول نے کھانے و سحری کی سعادت پائی۔ مدنی چینل کو اپنے تاثرات دیے۔ افطار کا سما ہے، رونق لگی ہے کیسی، افطار کا سما ہے، رونق لگی ہے کیسی، چہرہ خوشی سے ہر ایک کا جگمگا رہا ہے۔ فیضان رمضان ہے، فیضان رمضان، فیضان رمضان ہے، فیضان رمضان، فیضان رمضان ہے، فیضان رمضان، فیضان رمضان ہے، فیضان رمضان۔ ہیئر ڈریسر جب کٹنگ وغیرہ کرتے ہیں تو ان کے جسم پر اور ان کے کپڑوں پر کٹنگ کے بال چپک جاتے ہیں، جو کہ ہلکی پھلکی صفائی کر کے ہم اسی حالت میں مسجد میں نماز کے لیے حاضر ہو جاتے تھے۔ تو اس معاملے میں ہیئر ڈریسر کس طریقے سے احتیاطوں کے ساتھ مسجد میں حاضر ہوں؟ مسجد کو تو صاف رکھنا ہے، بال مسجد میں جھڑنے نہیں چاہیے جتنا ہو سکے بچے بندہ۔ تو اس میں یہ شاید آسان صورت ہے کہ جب نماز کے لیے آئے تو کپڑے تبدیل کر لے، تاکہ وہ بالوں والے کپڑے وہیں رہ جائیں، پھر جب کام کرنے لگے تو وہ بالوں والے پہن لے۔ کہ اکثر لوگ شادی وغیرہ پہ جاتے ہیں اور جو فیشل کرواتے ہیں، تو یہ کیا جائز ہے کہ نہیں؟ طرح طرح کے آج کل یہ نکلے انداز، کیونکہ یہ کیمیکل وغیرہ لگاتے ہوں گے تو اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہوں گے۔ یہ آرٹیفیشل چیزوں سے بچنا ہی چاہیے۔ کیوں چہرہ چمکانا چاہتے ہیں پتہ نہیں۔ تہجد گزار بن جاؤ، انشاءاللہ چہرہ چمک جائے گا۔ ہاں، جو تہجد گزار ہوگا اس کے چہرے پر نور ہوگا، اور بغیر پیسے کے ملے گا وہ نور، اور اس کی روشنی قبر میں بھی ہوگی، قیامت میں بھی ہوگی۔ لوگ کہتے ہیں میرے بال ایسے اداکار کے جیسے بنا دو، تو اس کا کہنا کیسا ہے؟ یہ ممنوع ہے۔ یہ اس طرح کے بال، یعنی ایکٹروں کی، اداکاروں کی نقالی جو ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ نقالی کرنی ہے تو شرفاء کی جائے، اللہ کے نیک بندوں کی نقالی کی جائے۔ حضرت صاحب کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ بال اکثر جو سروں کے جھڑ جاتے ہیں تو ان کے اوپر وک لگانا کیسا؟ انسانوں اور خنزیر یعنی سور کے بالوں کے علاوہ دیگر جانوروں کے بالوں کی وگ لگا سکتے ہیں۔ رمضان
का महीना रहमत लुटा रहा है, रमजान का महीना रहमत लुटा रहा है, हर कोई इसकी बरकत से फैज़ पा रहा है। फैज़ान रमज़ान, फैज़ान रमज़ान, फैज़ान रमज़ान है, फैज़ान रमज़ान, फैज़ान रमज़ान है, फैज़ान रमज़ान, फैज़ान रमज़ान है, फैज़ान रमज़ान। एक माह के इत्तिकाफ़ के लिए यहाँ हाज़िर हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सम अल्हम्दुलिल्लाह, हमें मदनी मुज़ाकरे से बहुत कुछ मिला है और हमने बहुत कुछ सीखा है। वो सवाल हमने कभी सुने नहीं थे जो हमने अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ मदनी मुज़ाकरे में सुने हैं। मुझे इनफरादी कोशिश की मदनी चैनल ने, मैं फैज़ान मदीना में एक माह के लिए इत्तिकाफ़ के लिए आया हूँ मुल्तान से। अल्हम्दुलिल्लाह फैज़ान मदीना में आके मदीने का फैज़ मिला। यहाँ का माहौल जो है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, हर चीज़ में मतलब बहुत अच्छा इखलाक से बात करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ सीखने को मिला, मैं लफ्ज़ों में बता नहीं सकता। मदनी मुज़ाकरे की बरकतें हैं कि हमने वापस ये सीखा कि हर अमल में हमारे ज़िक्रुल्लाह शामिल होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने दाढ़ी की भी नियत की है और 12 दिन के मदनी कोर्स में भी इंशाल्लाह मैं जो है ना नियत की है, इंशाल्लाह करूँगा। शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया ने मदनी फूलों से नवाजा। बाद असर मदनी मुज़ाकरे में बहुत प्यारा सा मदनी गुलदस्ता मुलाज़ा कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वअलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम जावेद अत्तारी, MP इंदौर से। मेरे एवर फ्रेश है। मेरा पापा जान से ये सवाल है कि रमज़ान में कारोबार में मसरूफ़ियत बढ़ जाती है, इसमें इबादत के लिए वक्त कैसा निकाला जाए, इसके लिए मदनी फूल इरशाद फरमाएं। तो इबादत में मसरूफियत तो बढ़नी चाहिए ना। मुसलमान की मसरूफियत इबादत में बढ़ेगी। रोज़ा रखा तो हर लम्हा गोया इबादत में ही तो गुजर रहा है, चाहे जाग रहा है चाहे सो रहा है। दुनियादारी के काम भी बाज़ ऐसे हैं शोबे जिनमें बढ़ जाते हैं, तो इसलिए वो दुनियादारी का काम जो है वो, अब ज़रा इससे भी बाज़ आदमी रहता तो नहीं है, लेकिन ये कि इतना करे जितनी इसको वाकई ज़रूरत हो, बाकी छुट्टी करे, इबादत का काम करे। यानी ऐसी कमज़ोरी उस दुनिया के काम की वजह से ना आए जिससे रोज़ा दुश्वार हो जाए, तरावी का वक्त ना मिले, जमाअतें नमाज़ों की छूट जाएं। ऐसी मसरूफ़ियत तो सारा साल नहीं होनी चाहिए कि जिससे रब की फ़र्ज़ करदा इबादतों में कोताही हो। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सिलसिला इल्म व हिकमत की बातें में हज़रत मौलाना मुफ्ती फ़ुज़ैल रज़ा अत्तारी ने दिए मदनी फूल। वालिदैन के हुकूक़ व फ़राइज़ और दीगर मौज़ूआत पर एक मुफीद सिलसिला मुख्तसरन पेश खिदमत है। वालिदैन का जो मौजू हमारा है बड़ा अहम है और वालिदैन के हुकूक़ और उनका जो मर्तबा और मकाम है, इससे आम तौर पर तो सभी वाकिफ़ होते हैं। जी यूँ कह लें कि इंसान जब तक इंसान है ना, उसे पता है कि वालिदैन वालिदैन होते हैं। माँ बाप का माँ बाप होना ही जो है वो उनके मर्तबे और मकाम की कोई एक शनाख्त और अलामत होती है। सुभान अल्लाह। सबको एहसास होता है इसका। ठीक है। हर एतबार से अगर वालिदैन के बारे में गौर करेंगे तो हमारे माशरती उर्फ में हर ज़माने में वालिदैन की कदर व मंजिलत बहुत ज़्यादा रही। ओके। और इसके वालिदैन की नाफरमानी जो है वो बड़ा सख्त जुर्म समझा जाता था। इस्लाम में भी है और जुर्म अजीम है, अशद गुनाह कबीरा है। कुरान पाक की एक और आयत है, उसमें अल्लाह ताला ने अपना शुक्र अदा करने का और अपने साथ वालिदैन का शुक्र अदा करने का हुक्म इरशाद फरमाया। तो देखिए उनका मर्तबा कितना बुलंद है। अनिश्कुरली वली वालिदैक, आयत मुबारका के अल्फाज हैं कि मेरा शुक्र करो और अपने वालिदैन का शुक्र करो। तो इसका मतलब है वालिदैन के एहसानात मखलूक के अंदर, जो आम मखलूक है उनके अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा हैं।
حدیثوں کے اندر بھی والدین کے بڑے فضائل ہیں. ایک حدیث شریف میں ہے کہ جس نے دونوں کو، والدین کو یا دونوں میں سے ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت میں اپنے آپ کو داخل نہ کرایا تو اس کی ناک خاک آلود ہو، یعنی وہ اس کے لیے ہلاکت ہو، رحمت سے دوری ہو. تو والدین کی خدمت کر کے جنت ملتی ہے. والدہ کی شکایتیں، باپ کی شکایتیں، ان کی شکایتیں، یوں کرتی ہیں، یوں ہوتا ہے، یوں ہوتا ہے، ابو یوں جو بولتے ہیں، ان کی دیکھیں عقل کا اندھا پن دیکھیں، دین سے دوری کا عالم دیکھیں کہ وہ والدین کی گویا غیبتیں تک کر رہے ہوتے ہیں لیکن انہیں ہوش نہیں آتا. حالانکہ قرآن کریم میں تو یہ ہے کہ دل کی نرمی کے ساتھ عاجزی کا بازو بچھا. عاجزی تو ہوتی دل کے ساتھ ہے نا. مرحبا. ویسے اگر ہاتھ باندھ کے بیٹھ جائیں گے اور دل کے اندر کچھ ہو رکھا ہوگا، یہ کہاں کی عاجزی ہو گئی. تو اس اعتبار سے ایک تو غور کر لینا چاہیے کہ دل کو ہر صورت میں ان کے حوالے سے صاف رکھنا ہے. دل میں ان کے لیے نرمی رکھنی ہے. دل میں شدت، نفرت اور یہ جو کینہ وغیرہ جو ہوتا ہے عام مسلمانوں کے لیے بھی نہیں رکھنا چاہیے. تو والدین کا کینہ، ان کے خلاف غصہ، یہ کسی بھی صورت میں جو ہے وہ جائز نہیں ہے. جی ہاں، کھاتے ہی سو جانا اور زیادہ مقدار میں کھانے سے سینے کی جلن اور تیزابیت کا سامنا ہو سکتا ہے، بتایا ڈاکٹرز نے. اور دیگر اہم موضوعات پر گفتگو کی سلسلہ فیضان سحری میں جو مدنی چینل پر براہ راست ٹیلی کاسٹ کیا گیا، نگران شورا نے شرکت فرمائی. جی ڈاکٹر کامران، ڈاکٹر سلمان، آج آپ مدنی چینل کے ناظرین کو میڈیکل کے حوالے سے طبی دیں گے. ہم لوگ سنتے تو رہتے ہیں کہ آج کل کے معدے میں سوزش، معدے میں ورم اور معدے میں تیزابیت اور معدے کے السر. نارمل یہ ہوتا ہے بندہ انسان کھانا کھاتا ہے، وہ کھانے کی نالی سے ہوتا ہے، وہ معدے میں کھانا چلے جاتا ہے. معدہ کا مبیش 2 لیٹر جو مقدار ہے وہ اتنا کھانا اسٹور کر سکتا ہے. معدے کے 2 پوائنٹس ہوتے ہیں، اینڈز ہوتے ہیں، ایک اوپر والو ہوتا ہے، ایک نیچے والو ہوتا ہے. کھانا زائد مقدار میں سے 2 لیٹر سے زائد ہم نے بہت زیادہ کھا لیا تو 3 لیٹر 4 لیٹر ہو گیا، تو اوپر والا جو والو ہوتا ہے وہ بند نہیں ہو پاتا، معدے کا سائز بڑھ. جیسے ہی ہم لیٹتے ہیں تو وہ کھانا واپس کھانے کی نالی میں آتا ہے، تو جس کی وجہ سے جو مریض کمپلین کرتے ہیں کہ سوتے وقت تیزابیت ہو رہی ہے، سینے پہ جلن ہو رہی ہے گی، سانس لینے میں مشکل ہو رہی ہے، یہ وجہ یہی ہوتی ہے اوور ایٹنگ کی وجہ سے. ہفتے اور اتوار کو نارملی دعوتیں ہوتی ہیں، اور یہ دعوت تو ہوتی ہیں، وہ جو دعوت ہوتی ہے جس کو ہم دعوت کہتے ہیں، اور اس میں 15 20 آئٹمیں ہوتی ہیں. مال مفت دل بحرم، لفافہ دینا 200 250 300 روپے کا وصول کرنا ہے ٹھیک ٹھاک. اور اس میں جو غذائیں دی جاتی ہیں، عبدالحبیب کو نہیں دکھائیں پلیز، سوری. نہیں، میں آپ سے کوئی بات نہیں کر رہا ہوں، ریئلی میں آپ سے بات نہیں کر رہا. ایک تو 10-15 منٹ باقی ہوتے ہیں، پھر آپ اس پہ پیشنٹ یہ گیس کے منڈے کے بہت زیادہ ہوتے ہیں. منڈے مارننگ صبح کے زیادہ ہوتے ہیں، اس لیے کہ یہ ہفتہ اتوار کو ٹھیک ٹھاک مرغن مسالے والی ایک تو غذائیں لیتے ہیں، پھر مطلب کہ کولڈ ڈرنک لیتے ہیں نا. اس کے بعد ان کو جو آ کر سو جاتے ہیں رات کو 1:30 2 بجے گھر پر آ کر. اور وہی جو آپ نے کہا نا، کتنی اچھی بات کی آپ نے کہ اوپر کا منہ بند ہی نہیں ہوا ہے میدے کا، تو اس سے تو نکالا کھانا باہر. عبدالحبیب سمجھ رہے نا آپ؟ جی ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہہ رہے تھے؟ سوری، آپ کیری آن. سر چھوٹے بچوں میں عموماً دیکھا گیا، ایون جو ہم اپنی زبان میں نیونیٹس کہتے ہیں، جن کی 1 1.5 سال 2 سال عمر ہوتی ہے، ان میں بھی پیار محبت کے ساتھ جو دادی اماں ہیں یا بڑے بہن بھائی ہوتے ہیں، تھوڑا 1 آدھ چمچ چائے کا دے دیا جائے. چائے نہیں دینی چاہیے، چائے نہیں دینی چاہیے، دودھ دے دیں، اس سے بہتر رہے گا. تھال صاف ہمارے اسلام بھائی کرتے چلے جا رہے ہیں. یہ آپ بھی سحری پر جو اسلام بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ دیکھیں فیضان مدینہ میں یہ باہر سے آئے اسلام بھائی، اور انہیں 2-3 دنوں سے ہم تھال صاف کرنے کی ترغیب دلا رہے ہیں. اور ماشاءاللہ کہہ سکتے ہیں کہ موسٹلی اسلام بھائی بالکل تھال صاف کر رہے ہیں اور الحمدللہ دھو کر پی رہے ہیں. یہ دیکھیں آپ اس کے مناظر مدنی چینل پر دیکھ سکتے ہیں. گزشتہ سلسلہ سائیڈ ایفیکٹ مختصراً مدنی خبروں کے لیے یوں تیار کیا گیا ہے. موجودہ جو پریشانیاں ہیں ہمارے معاشرے میں چاہ رہا تھا کہ اس کے متعلق کچھ عرض کریں. آج بھی جیسے جو خبر جو مجھے معلوم ہوئی کہ جتنے مطلب یہ لوگ انتقال کر گئے ہیں، ان میں نہ جانے کون کس غربت کی حالت میں دنیا سے گیا ہوگا، جو گرمی کی وجہ سے، دھوپ و تپش کی وجہ سے جن کا انتقال ہوا ہے. ان کو بھی طرح طرح کی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا. آج ہمارے معاشرے میں اس طرح کے خیر کے کام کرنے کے جو رجحان ہے نا، وہ کم ہیں. جب کسی شہر میں بلا، آفت، مصیبت، قحط، بارش کی کمی، اس طرح کی کوئی چیزیں آتی ہیں نا،
تو اس کے لیے بہت ہی ایک منافع بخش جو کام ہوتا ہے وہ ہوتا ہے خیر کا کام کرنا، بھلائی کا کام کرنا۔ ہمارے یہاں ہوا یہ ہے، جن لوگوں کا انتقال ہوا تو مہنگائی اور نفع خوروں نے، کہتے ہیں اللہ ہی بہتر جانتا ہے کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے، نفع خوروں نے کفن مہنگے کر دیے۔ اب بتائیں کفن مہنگے ہو جائیں غریبوں کا کیا ہوگا؟ اور جو انتقال ہوئے نا، اس کی جو معلومات حاصل ہوئی ہے، ان میں ایک بڑی تعداد جو ہے نا وہ غریبوں کی تھی، جو اپنے آپ کو دھوپ اور اس کی شدت سے بچانے کی پوزیشن میں نہیں تھے۔ بعض اوقات کے بعد گھر نہیں ہوتے، یا مزدوری کرتے ہیں، یا فٹ پاتھوں پہ سوتے ہیں، ان کے پاس کوئی اس طرح کا مطلب کہ وہ ہوتا نہیں ہے۔ کفن کے ساتھ ساتھ پتہ چلا کہ تدفین یعنی جو زمین قبر 50,000 روپیہ قبر کا ریٹ ہو جائے، اللہ کی پناہ۔ اب آپ بتائیے کہ یہ کون سا مطلب کہ یہ کیا چیز ہے کہ مرنے والے کے لیے کفن بھی مہنگا ہو جائے، مرنے والے کے لیے قبر بھی مہنگی ہو جائے۔ عبدالربیع بھائی، آج آپ ہاسپٹل گئے تھے، مریضوں اور دکھیاروں کی غمخواری کے جذبے کے تحت ہی گئے ہوں گے امید ہے، تو کیا آپ نے دیکھا؟ تو جب مریضوں کو دیکھا اس میں تو کئی مریض ایسے تھے جو بالکل ایسا لگ رہا تھا کہ قریب الموت تھے، اور جب ڈاکٹر سے بات ہوئی، وہاں کے انچارج سے بات ہوئی، تو آج بہرحال جو قدرے بہتری تھی، بقول ان کے وہ یہ خوش ہو رہے تھے کہ آج صرف 4 اموات سول ہاسپٹل میں ہوئی ہیں، تو ان کے نزدیک یہ ریشیو کافی کم تھا۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، جو قوم اپنی حالت نہیں بدلتی اس کی حالت نہیں بدلی جاتی۔ ہمیں اپنی حالت بدلنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو ابھارنے والے کام کرنے ہیں۔ جس نے بھی اچھی نیت کے ساتھ ان دکھیاروں کی مدد کی کوشش کی ہے، اللہ تعالیٰ ان تمام مسلمانوں کو اس کی بھرپور جزا عطا فرمائے۔ مدنی مذاکرے سے قبل نگران شورا نے عمدہ مدنی پھولوں سے نوازا۔ اختصار کے ساتھ مدنی پھول پیش خدمت ہیں۔ ہمارے معاشرے میں ایک عجیب و غریب قسم کی عادت، تو اس سے ناراضگی اور حالات بگڑنے کا اندیشہ رہتا ہے۔ یہ جو ماحول ہے، یار موٹر سائیکل دینا، موٹر سائیکل، کار کی چابی مانگ لیں گے، یار بہت دن وہ فیملی کو گھمانے نہیں لے گیا، ذرا چابی دینا۔ فضول قسم کے سوالات، فضول قسم کی حرکتیں، فضول قسم کے مطالبے، یہ تکلیف دیتے ہیں۔ اچھا خاصا اس نے کپڑا ڈالا ہوتا ہے سامان کے اوپر، اس کے نیچے کیا ہے، ٹھر کر کے کپڑا کھینچا۔ اچھا صوفے پر بعض اوقات لوگ کپڑا بچھاتے ہیں، کپڑا ہٹا کے ادھر دکھانا نیچے کلر کون سا ہے، ارے بھائی نیچے پھٹا ہوا تھا، کوئی کپڑے پہن کر آیا ہے اس پر تبصرے کرنا، ارے کل تو پہنے تھے آج، یار اس کو کیوں شرمندہ کر رہے ہیں آپ؟ کچھ چیزیں ہمارے معاشرے میں رچی بسی ہوئی ہیں، اس سے معاشرے میں بعض خرابیاں واقع ہو رہی ہیں۔ ملکہ بلقیس کا جو تخت شاہی تھا وہ 80 گز لمبا اور 40 گز چوڑا تھا، یہ پیمائش یاد رکھیے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ بلقیس کے یہاں آنے سے پہلے ہی اس کا تخت میرے دربار میں آ جائے، اس سے پہلے کہ ملکہ بلقیس یہاں پہنچے۔ حضرت عاصم بن برقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روحانی قوت سے بلقیس کے تخت کو ملک سبا سے بیت المقدس تک حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل میں کھینچ لیا۔ لمحہ بھر میں ایک دم سلیمان علیہ السلام کی کرسی کے قریب نمودار ہو گیا۔ سیدنا عمر فاروق اعظم، آپ کی نظر ایک گھر پر پڑی، ایک عجیب منظر دیکھا کہ ایک بوڑھا شخص، اس کے ہاتھ میں جام، سامنے گانے والی عورت، آدھی رات کا وقت تھا۔ وہ بوڑھا شخص کہنے لگا، امیر المومنین بلا شبہ میں جو کام کر رہا ہوں وہ غلط ہے، میں مانتا ہوں، مگر ذرا غور کیجئے کہ جو آپ نے کیا اس پر بھی غور فرما لیجئے گا، آپ بھی تو میرے صحن میں بغیر میری اجازت کے داخل ہو گئے، زبردست خوف خدا والے تھے، آپ چلے گئے۔ ایک روز کیا ہوا کہ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو اپنے دربار میں دیکھا اور قریب کر کے اس کے کان میں کچھ یوں ارشاد فرمایا کہ سنو، اس دن جو میں نے دیکھا نا کسی کو بتایا نہیں ہے۔ اس شخص نے آپ کے کان میں اسی طرح سرگوشی کے عالم میں کہا کہ میرے آقا، اس دن کے بعد بھی میں نے وہ کام بھی نہیں کیا۔ ہمارا تو یہ عالم ہے، کسی کے گھر کا پردہ ہٹا ہوا ہو تو ہم جھانکتے ہیں، کسی کا دروازہ کھلا ہو تو ہم جھانکتے ہیں، کسی کے موبائل میں کوئی میسج آ جائے تو بے چینی ہوتی ہے کہ یار مجھے پتہ چلے کہ اس کا میسج کیا آتا ہے۔ ہم تو فون کر کے دوسروں کے عیب معلوم کرتے ہیں، پتہ چلا تمہیں، پتہ چلا، کیا پتہ چلا؟ ارے بھائی چپ ہو جاؤ، کیا پتہ چلا؟ آپ کو کیا ضرورت ہے کسی کے عیب ٹولنے کی؟ تم دنیا میں لوگوں کے عیبوں کو چھپاؤ، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز تمہارے عیبوں کو چھپائے گا۔ روزے کی حالت میں کھٹا ڈکار آ جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا یا نہیں ہے؟ کھٹا ڈکار آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ کھٹی ڈکر آئیں ایسی چیزوں سے بچنے کی کوشش کیجیے، اور تلی ہوئی، مرغن اور اس طرح کے مسالے والی چیزوں سے بچنے کی
कोशिश कीजिए। मुनाजात इफ्तार में आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना बाबुल मदीना कराची पाकिस्तान में दुआओं और इल्तिजाओं का सिलसिला हुआ। निगरान शूरा भी मौजूद थे। मुझ गुनहगार की इल्तिजा है मौला, मुझ गुनहगार की इल्तिजा है मौला, मुझ गुनहगार की इल्तिजा है या खुदा, तुझसे मेरी दुआ है, हर गुनाह से बचा मुझको मौला, नेक खसलत बना मुझको मौला, तुझको रमजान का वास्ता है मौला, तुझको रमजान का वास्ता है या खुदा, तुझसे रुकन शूरा हाजी अब्दुल हबीब अत्तारी शिरकत फरमाते हुए दुआ में भी शिरकत फरमाई। एक कीजिए खातून जन्नत पार्क हुसैनाबाद बाबुल मदीना कराची पाकिस्तान का। नफिलों का अजर फर्जों जैसा दिला रहा है, फैज़ाने रमज़ान है ये, फैज़ाने रमज़ान, फैज़ाने रमज़ान है ये, फैज़ाने रमज़ान। एक बड़ी निजी यूनिवर्सिटी हब रिवर रोड बाबुल मदीना कराची पाकिस्तान में मदनी मुज़ाकरे की दावत का सिलसिला हुआ। शोबा तालीम और मजलिस डॉक्टर्स के इस्लामी भाइयों ने यूनिवर्सिटी स्टाफ और दीगर शख्सियात को नेकी की दावत पेश की। अश्कों से दिल के गुलशन सैराब हो रहे, अश्कों से दिल के गुलशन, हर जुर्म धुल रहा है, रमज़ान आ गया है, हर जुर्म धुल रहा है, रमज़ान आ गया है, रमज़ान 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 रमज़ान। शुक्रगुज़ार हूँ मदनी चैनल का कि आप हज़रात यहाँ तशरीफ़ लाए हुए हैं और इससे पहले भी उनसे तशरीफ़ लाते रहे हैं। और जहाँ तक मदनी चैनल का ताल्लुक़ है और जो कुछ मेरी मालूमात है, बहुत अच्छा कई लिहाज से ख़दमात सर अंजाम ये चैनल दे रहा है। उसमें दीनी तरबियत के साथ साथ फलाही काम भी हैं और आगे के लिए मनसूबाबंदी भी है और तालीम को नई जहद के साथ और नए तकाज़ों के साथ उसको देखकर और आगे बढ़ाना और उसे यूनिवर्सिटी की सतह तक ले जाना, ये ज़िम्मेदारियाँ भी अपने कंधों पर रखी हुई हैं। और मेरी पूरी दुआ है कि अल्लाह ताला इन तमाम नेक मकासद में न सिर्फ ये कि आसानी फरमाए, कामयाबी अता फरमाए और हमारे मुल्क और कौम को तालीम की ख़ास तौर पर सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, इसमें बहुत बड़े पैमाने पर पेशरफ्त हो सके। आंगन खुशी
رحمت گئی ہے کہہ کے آنگن خوشی سے مہکے کے، رحمت گئی ہے کہہ کے ملنے لگی شفا ہے، رمضان آ گیا ہے۔ سب سے پہلے تو میں مشکور ہوں کہ آپ نے وقت نکالا ہمیں اپنے ادارے کا اور اپنے تمام خدمات جو آپ انجام دے رہے ہیں مختلف شعبوں میں اس کا تعارف کرایا، اور یقیناً خاصی متاثر کن آپ کی کارکردگی ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ بڑا نیک کام ہے اس وقت جب ہم تمام مسلمان دین سے دور ہو رہے ہیں۔ مناسب ہے کہ آپ جیسے لوگ ایک نیک کام کی طرف آ بھی رہے ہیں اور ہم سب کو دعوت بھی دے رہے ہیں، اور ہم سب ہمارے جو بلکہ آنے والی نسلوں کے حوالے سے آپ جو کام کر رہے ہیں یقیناً خاصا قابل ستائش بھی ہے اور بہت ضروری بھی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کار خیر میں ہم سب کو آپ کا ہاتھ بٹانا چاہیے، ہم سب کو حصہ لینا چاہیے۔ جہاں تک مذاکرے کا تعلق ہے جو 28 رمضان المبارک کو آپ رکھ رہے ہیں، انشاءاللہ میں خود بھی اور دوسرے لوگوں کو بھی میں چاہوں گا کہ وہ اس میں شرکت کریں، اسے کامیاب بھی بنائیں، اور دین سے جو دوری ہے اس فاصلے کو کم سے کم کریں۔ آسٹریا یورپ میں رمضان المبارک اپنی بہاریں لٹا رہا ہے۔ اسلامی بھائیوں نے افطار میں شرکت کی، کچھ مناظر دارالحکومت ویانا سے۔ فیضان رمضان ہے یہ، فیضان رمضان، فیضان رمضان ہے یہ، فیضان رمضان۔ افطار کا سما ہے، رونق لگی ہے کیسی، افطار کا سما ہے، رونق لگی ہے کیسی، چہرہ خوشی سے ہر ایک کا جگمگا رہا ہے، فیضان رمضان۔ حضرت طاری نے راولپنڈی پنجاب پاکستان میں ایصال ثواب مدنی حلقے میں شرکت فرماتے ہوئے سنتوں بھرا بیان فرمایا۔ رمضان 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 رمضان، فیضان رمضان 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 رمضان، فیضان رمضان۔ بخشش ملے گی سب کو، رحمت ملے گی سب کو، بخشش ملے گی سب کو، رحمت ملے گی سب کو، یہ کہہ رہی ہوا ہے رمضان آ گیا ہے، یہ کہہ رہی ہوا ہے رمضان آ گیا ہے، رمضان 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 رمضان، فیضان رمضان 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 رمضان۔ رکن شورا فاروق جیلانی اتاری نے مدرسۃ المدینہ والوں کو زمزم نگر حیدرآباد باب الاسلام سندھ پاکستان میں، جبکہ مجلس نشر و اشاعت کے تحت ہونے والا مدنی حلقہ بھی اس مدنی خبر میں شامل ہے۔ عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، گناہوں سے مجھ کو، گناہوں سے مجھ کو بچایا
لاہور پنجاب پاکستان میں مدنی عطیات دعوت اسلامی کے لیے جمع کرنے کی ترغیب دلائی۔ فیضان رمضان ہے یہ، فیضان رمضان، فیضان رمضان ہے یہ، فیضان رمضان۔ رمضان کا مہینہ رحمت لٹا رہا ہے، رمضان کا مہینہ رحمت لٹا رہا ہے، ہر کوئی اس کی برکت سے فیض پا رہا ہے۔ فیضان رمضان ہے یہ، فیضان رمضان۔ واہ کینٹ میڈیکل کالج میں ہوا افطار مدنی حلقہ، جبکہ پاک صدیقی کابینہ نارووال میں بھی مدنی حلقہ ہوا جس میں رمضان المبارک کی برکتیں بتائی گئیں۔ مقبول جگہ بھر میں ہو دعوت اسلامی، مقبول جگہ بھر میں ہو دعوت اسلامی، صدقہ تجھے اے رب غفار مدینے کا، صدقہ تجھے اے رب غفار مدینے کا۔ رحمت آباد خیبر پختونخوا میں رکن شورا رفیع العطاری نے شرکاء کو مدنی پھولوں سے نوازا۔ فیضان رمضان، فیضان رمضان، فیضان رمضان، رمضان 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 رمضان، فیضان رمضان۔ یو کے میں عاشقان رسول کے مدنی کام آپ کو دکھاتے ہیں۔ لیوٹن میں مدنی حلقہ ہوا، جبکہ نگران کابینہ نے فاتحہ خوانی میں شرکت فرمائی۔ عمرے پر جانے والوں کی تربیت کا سلسلہ اسٹیچفورڈ میں ہوا۔ رمضان رمضان، فیضان رمضان، رب کی ہوئی عطا ہے، رمضان آ گیا ہے، رب کی ہوئی عطا ہے، رمضان آ گیا ہے، توبہ کا در کھلا ہے، رمضان آ گیا ہے، توبہ کا در کھلا ہے، رمضان آ گیا ہے۔ رمضان 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 رمضان، فیضان رمضان۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کی فکر مدینہ فرما لیجئے، اور دعوت اسلامی کی پچھلے دنوں کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمانا چاہیں تو ہماری ویب سائٹ dawat-islami.net پہ وزٹ کیجئے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے آج کی دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمائیں، مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل، جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل، مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا